بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات کا جو کام آپ کو PDF نوٹس میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جا چکا ہے، اس تمام کام کی ویڈیوز YouTube چینل پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ PDF نوٹس کے کام کا جو حصہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو انہیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے دن کا سبق۔ آپ لوگ اپنی کتاب، پینسل، اریزر اور شارپنر اپنے پاس رکھ لیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے، آپ اپنی کتاب میں سے صفحہ نمبر 13 کھولیں۔ جی، قرآن مجید۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 5، قرآن مجید حصہ دوم۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبق نمبر 5، قرآن مجید حصہ دوم۔ پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ بچوں، تعطیلات سے پہلے آپ نے قرآن مجید کا حصہ اول پڑھا تھا۔ اب اس سبق کے ساتھ رابطہ بنانے کے لیے ہم قرآن مجید حصہ اول کی کچھ باتیں دوبارہ دہراتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار یعنی مختلف دور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآنی صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں، اور قرآن مجید سب سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی۔ کتنا عرصہ میں؟ تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے عطا کی۔ جی، جو شخص قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے دن بھر کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ بچوں، قرآن مجید ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، غریبوں کی مدد کرنے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا سبق دیتا ہے۔
قرآن مجید سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 2، غریبوں کی مدد کرنا۔ نمبر 3، اور ہمیشہ ہر مشکل وقت میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا۔ بچوں، قرآن مجید ہمیں وعدوں کی پابندی کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم نے پڑھا قرآن مجید حصہ اول۔ اب ہم اپنا سبق پہلے دن کا شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13، قرآن مجید حصہ 2۔ آپ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے متبرک کتاب ہے۔ بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے، یعنی کہ بہت برکت والی، عظمت والی، عالی شان کتاب ہے، اور اس کتاب کو ساری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بچوں، قرآن مجید زندگی کے ہر حصے، شعبے کا مطلب ہوتا ہے حصہ، اور رہنمائی کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا یا مدد دینا۔ تو بچوں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ بچے ہیں تو آپ کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اساتذہ کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اور آخرت کے لیے تیاری کریں اور زندگی میں محنت کریں۔ اسی طرح سے ہر پروفیشن، ہر شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ جیسے ڈاکٹرز، ان کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے۔ تجارت کرنے والے ہم اساتذہ، ہمارے لیے بھی اس میں ہدایت ہے۔ احادیث میں قرآن مجید سیکھنے، سکھانے اور تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بچوں، فضیلت کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، اور احادیث جو ہے وہ جمع ہے حدیث کی۔ حدیث سے مراد وہ بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں کی مناسبت سے ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ بچوں، اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا کتنی فضیلت یعنی کہ بڑائی والی بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ بچوں، جیسے پہلا پارہ الف لام میم میں ہم سورۃ البقرہ میں پہلے پڑھتے ہیں الف لام میم، تو بچوں الف کہنے پر 10 نیکیوں کا ثواب، لام کہنے پر 10 نیکیوں کا ثواب، میم کہنے پر 10 نیکیوں کا ثواب، اس طرح ہمیں ٹوٹل 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اندازہ کریں کہ کتنا ثواب آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔
کیا پڑھیں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، کہ قرآن مجید پڑھتے وقت ہمیں کون سے آداب ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسے ہم پڑھتے ہیں نمبر وائز۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ بچوں، وضو کرنا پانی سے ایک خاص طریقے سے ہاتھ منہ دھونے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ضروری ہے کہ آپ وضو کر لیں اور بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ مت لگائیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ بچوں، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھیں۔ تعوذ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور تسمیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ جی، اب پڑھتے ہیں نمبر 3، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ بچوں، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی رک رک کر آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ بچوں، اگر آپ قرآن مجید کو جلدی پڑھتے ہیں تو زبر، زیر اور پیش میں غلطی ہو سکتی ہے اور پھر لفظ کا معنی بدل جاتا ہے اور بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر بات ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ آپ کو اس کا ثواب اور فائدہ حاصل ہو سکے۔ پہلے میں نے پڑھا تھا آداب میں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور قرآن مجید کے جس حصہ کی تلاوت کی جائے اس کے ترجمہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بچوں، قرآن پاک کے جس حصے کی بھی تلاوت کی جائے تو بہتر ہے کہ اس کے ترجمہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی رہنمائی اور بہتری کے لیے نازل کیا ہے، تو اس ترجمہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ چاہے آپ تھوڑی سی ایک آیت ہی کا ترجمہ پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت توجہ سے سننی چاہیے۔ بچوں، اگر کوئی آپ کے گھر میں تلاوت کر رہا ہو یا موبائل میں تلاوت لگائی ہو تو کوشش کریں خاموش ہو جائیں اور خاموشی سے تلاوت سنیں۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ کلام کرنے کا مطلب ہے بات کرنا، تو یہ بات نامناسب ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ ادھر ادھر باتیں کریں۔ تو اس لیے بہتر بات یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
یہ ابھی ہم نے پڑھا قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ٹوٹل 6۔ ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کے جس حصے کی تلاوت کی جائے اس کے ترجمہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت توجہ سے سننی چاہیے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جی، یہ آداب مکمل ہوئے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو بچوں، قرآن مجید ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے متعلق بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ واحد اللہ تعالیٰ ہے جو ایک ہے، اور اسی نے ہم سب کو اور باقی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت اور پہاڑ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ بچوں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کتنا خوبصورت ہے، چاند کتنا خوبصورت ہے، تو ان تمام خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے کہ وہ خدا خود بھی کتنا خوبصورت ہے۔ تو ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید ہمیں اچھے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے رکنے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ بچوں، جس جگہ پر لوگ آپس میں مل جل کر محبت سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی اطاعت کرنے کا بھی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ بچوں، قرآن ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو
راضی کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کریں اور اچھے کام کرنے کی کوشش کریں اور برے کاموں سے منع ہو جائیں اور آپس میں پیار محبت سے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی اطاعت کریں، یعنی اس کو مانیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات سے مدد لیں۔ یہ ہم نے پڑھا آج کا سبق قرآن مجید حصہ دوم۔ یہ تھا ہمارا پہلے دن کا کام۔ اب ہم پہلے دن کے کام میں املا کے الفاظ پڑھیں گے۔ املا کے الفاظ: نمبر 1 طاؤس، نمبر 1 طاؤس، نمبر 2 تسمیہ، نمبر 2 تسمیہ، نمبر 3 ثواب، نمبر 3 ثواب، نمبر 4 احادیث، نمبر 4 احادیث، نمبر 5 سکھانا، نمبر 5 سکھانا۔ بچوں، یہ ہمارے پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے دوسرے دن کا کام۔ الفاظ معینی۔ الفاظ معینی: متبرک، بابرکت۔ متبرک کا مطلب ہے برکت والی، عالیشان۔ متبرک، بابرکت۔ فضیلت، بڑائی، فضیلت، بڑائی۔ رہنمائی، راستہ دکھانا، رہنمائی، راستہ دکھانا۔ اطاعت، پیروی، اطاعت، پیروی۔ رضا، مرضی، رضا، مرضی۔ بچوں، یہ تھا ہمارا دوسرے دن کا کام جو مکمل ہوا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے تیسرے دن کا کام۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ جواب: قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر
یعنی رک رک کر آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ بچوں، یہ ہمارے تیسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ اب شروع کرتے ہیں ہم اپنے چوتھے دن کا کام۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے؟ سوال نمبر 3، قرآن مجید کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جواب، قرآن مجید ہمیں اچھے کام کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لے۔ قرآن مجید ہمیں اچھے کام کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بچوں، یہ ہمارے چوتھے دن کا کام مکمل ہوا۔ بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے 5ویں دن کا کام، جو کہ کتاب میں سے ایکسرسائز ہے، صفحہ نمبر 14۔ آپ لوگ اپنی کتاب میں سے صفحہ نمبر 14 نکالیں اور اپنے سامنے رکھیں۔ جی اچھا بچوں، یہ سوال جو تھا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب، یہ ہمارے چوتھے دن کا کام ہے، جو اب میں نے 5ویں دن میں شامل کیا ہے۔ تو پہلے ہم اسے پڑھ لیں۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث میں سے حدیث ہے جو کہ جواب میں ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے 5ویں دن کا کام۔ خالی جگہ پر کریں۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے
خالی جگہ پر کریں۔ پہلی فل ان دی بلینکس خالی جگہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے متبرک ڈیش ہے۔ جواب لکھیں، کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے متبرک کتاب ہے۔ اب حصہ بے میں دیکھیں، جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے ڈیش نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آنسر ہے 10۔ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جیم، قرآن مجید ہمیں ڈیش کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آنسر اچھے کاموں کے۔ قرآن مجید ہمیں اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دال، قرآن مجید کے جس حصے کی تلاوت کی جائے اس کے ترجمہ کو بھی ڈیش چاہیے۔ آنسر لکھیں، سمجھنا۔ قرآن مجید کے جس حصہ کی تلاوت کی جائے اس کے ترجمہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگلا جز دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ڈیش کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اب اپنی کتاب میں آپ دیکھیں سوال نمبر 6، جس میں کالم الف کو کالم با سے ملانا ہے۔ قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں، اب یہاں سے دیکھیں، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا دیکھیں، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے۔ جی، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں، تلاوت قرآن مجید سے پہلے، جی دیکھیں کیا آئے گا یہاں، تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر، جی دیکھیں، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ یہ کالم الف کو بے سے ملایا۔ اب باقی حصہ اپنی کتاب میں سے صفحہ نمبر 15۔ اگلا سوال، درست جواب پر نشان لگائیں۔ اس میں دیکھیں قرآن مجید کس شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اس میں جو آپشن بتائی ہوئی ہیں، نمبر 1 عبادت میں رہنمائی کرتا ہے، نمبر 2 معاملات میں، نمبر 3 ہر شعبے میں۔
تو نمبر 3 پہ ٹک لگائیں ہر شعبے میں۔ نمبر 2 اسٹیٹمنٹ دیکھیں بے، قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والا کیسا ہے؟ نمبر 1 سب سے بہتر، نمبر 2 مناسب ہے، نمبر 3 نیک ہے۔ تو سب سے بہتر پہ ٹک لگائیں، قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ جیم حصہ میں دیکھیں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 5 نیکیوں کا، 10 نیکیوں کا، 8 نیکیوں کا؟ نمبر 2 پہ نشان لگائیں، 10 نیکیوں کا۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ دال پہ دیکھیں، قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس کی آپشن دیکھیں، نمبر 1 تیزی سے، نمبر 2 سست روی سے، نمبر 3 ٹھہر ٹھہر کر۔ نمبر 3 آپشن جو ہے اس پر نشان لگائیں، ٹھہر ٹھہر کر۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اب دال میں دیکھیں کہ سب سے متبرک کتاب کون سی ہے؟ نمبر 1 آپشن اس کی حدیث، نمبر 2 قرآن مجید، نمبر 3 تذکرۃ الاولیاء۔ اس کی آپشن نمبر 2 قرآن مجید۔ سب سے متبرک کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 2 پر ٹک لگائیں۔ اب زے پارٹ دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کیسے سننی چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کیسے سننی چاہیے؟ یہ آپشن نمبر 1 بے دھیانی سے، نمبر 2 پہ دیکھیں باتیں کرتے ہوئے، نمبر 3 توجہ سے، نمبر 3 توجہ سے۔ تو اس کا آنسر نمبر 3 توجہ سے۔ قرآن مجید کی تلاوت توجہ سے سننی چاہیے۔ بچوں، یہ ہمارے 5ویں دن کا کام مکمل ہوا۔ آپ لوگوں کو 5 دن کا کام مکمل کرا دیا ہے۔ امید ہے اب آپ ڈے وائز اس کام کو مکمل کریں گے اور یاد کریں گے، اور جو بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو واٹس ایپ نمبر پر فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔